السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا قیوم. آپ کو ویلکم کہتا ہوں رانا قیوم آفیشیل پر. اور آج میں آپ کے لیے ایک سٹوری لے کے آیا ہوں. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کائی قبیلہ ہے اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہے. دوستو کائی قبیلے کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمانی جو خلافت تھی اس کا جو بانی تھا عثمان، اور عثمان کا جو والد تھا ارطغرل، اور ارطغرل کا والد جو تھا سلیمان، اس کا قبیلہ تھا کائی قبیلہ. تو دوستو شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے. دوستو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام حام تھا، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام یافت تھا، اور ایک کا نام کنعان تھا. کنعان تو چونکہ غداری کی اس نے اپنے والد کے ساتھ تو طوفان نوح میں ہی غرق ہو گیا، اور باقی 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. اور باقی جتنی بھی انسانیت ہے وہ انہی 3 بیٹوں کی نسل میں سے ہے. تو گائز اغوز خان کا جو دور تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا دور ہے. اغوز خان ترکوں کا جد امجد ہے، جس کا شجرہ نسب یافس بن نوح سے جا ملتا ہے. یافس بن نوح مشرقی شمال کی طرف آ کر آباد ہوا. یافت بن نوح کے 3 بیٹے تھے جن کا نام ترک، قابلہ اور مجوجاورہ تھا. مجوجاورہ وہ ہے جس میں سے یاجوج مجوج بعد میں پیدا ہوئی. جب یاسف کا انتقال ہوا اس نے اپنے بڑے بیٹے ترک کو اپنا قدی نشین مقرر کیا، اور ترک کے 4 بیٹے پیدا ہوئے. جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے توتک کو اپنا جانشین مقرر کیا. توتک کی 5ویں نسل میں الچا خان کا ذکر ہوتا ہے. اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے جنہوں کا نام اس نے ایک کا نام تتار اور دوسرے کا نام منگول رکھا. دوستو تتار اور منگول نے اپنی جد امجد ترک کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان کے ناموں پر منگول اور تتاری قبیلے وجود میں آئے. اور یہ قبیلے دریائے جیہون کے قریب آباد تھے جسے ماوراء نہر کہا جاتا تھا. منگول خان کے 4 بیٹے ہوئے جن کا نام یہ ہے: قود خان، ار خان، کیر خان، کارا خان. جیسے جیسے نسل آگے بڑھتی گئی دوستو، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہوتے گئے اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور یوں کارا خان تک تمام ترک دین اسلام سے دور ہو گئے. اور کارا خان کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اغوز خان تھا. اور اللہ کی قدرت سے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی ماں کے خواب میں آنے لگا. جب اغوز خان کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اغوز خان اپنی ماں کے خواب میں آیا اور کہنے لگا، میں تب تک پیدا نہیں ہوں گا جب تک تم دین اسلام قبول نہیں کرتی. اور 203 دن تک یہ خواب میں آتا رہا. اس کے بعد اس کی ماں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بات اس نے سب سے چھپا کر رکھی کیونکہ اغوز خان کا والد خان دین اسلام کا سخت مخالف تھا. اغوز خان نے پیدا ہونے کے بعد صرف 1 دن اپنی ماں کا دودھ پیا اور 1 دن میں ہی باتیں کرنے لگا. اس نے گھوڑی کا دودھ اور گوشت کھانے کی فرمائش کی. جب یہ جوان ہوا تو اس نے اپنے چچا کر خان کی بیٹی سے شادی کی، اور دوسری شادی اس نے اپنے چچا کیر خان کی بیٹی سے کی، لیکن دونوں کو چھوڑ دیا کیونکہ دونوں اللہ پر ایمان لانے سے منع کر دیا تھا. اغوز خان نے تیسری شادی اپنے چچا ار خان کی بیٹی سے کی اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا. یہ خبر پورے قبیلے میں پھیل گئی اور اغوز خان کا والد اسے قتل کرنے کے لیے اس کے خیمے میں آیا، اور اغوز خان نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. اور یہ اغوز خان کی دین اسلام کے لیے لڑی جانے والی پہلی لڑائی تھی. اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے: کنیز خان، آئی خان، یلدیز خان. اغوز خان نے 4تھی شادی بھی کی تھی، اس میں سے بھی 3 بیٹے ہوئے تھے: کوک خان، دیکھ خان، دنیز خان. اغوز خان نے ابھی تک کوئی فوج تیار نہیں کی تھی، لیکن جب اس نے ایک اژدہا جو کہ قبیلے کے لوگوں اور جانوروں کو کھا جاتا تھا اسے مارا تو اسے اپنی فوج بنانے کا موقع مل گیا. تو اس طرح اس نے قبیلے کا جرگہ بلایا اور تمام سرداروں کو کہا کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار کرنی ہوگی، اور اس مقصد کے لیے قبیلے کا ہر سردار اپنا ایک بیٹا مجھے دے گا. اس طرح اغوز خان نے 40 جوانوں پر مشتمل پہلی ترک فوج تشکیل دی، جس کی بنیاد پر وہ تمام ترک قبائل میں طاقتور اور مضبوط ہو گیا. اغوز خان نے اپنے چھٹے بچے کی پیدائش پر سارے قبیلے کو کھانے پر بلایا اور اعلان کیا کہ میں تم سب کا خان ہوں. تم تمام لوگ تلواریں اور ڈھالیں اپنے پاس رکھیں. پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکار گاہیں ہیں، سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے. اس کے بعد اس نے اپنے قاصد دنیا کے ہر کونے میں بھیج دیے. جس نے اطاعت کی
اس کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور جس نے بغاوت کی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اور دوستو یہ بات تو واضح ہے کہ اغوز خان دین اسلام کے ماننے والا تھا، لیکن وہ اپنے ہر خطبے میں اللہ کی بجائے ٹینگری کا لفظ استعمال کرتا تھا، جس کا مطلب ہے آسمان کا خدا۔ جب اغوز خان کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے مختلف علاقوں پر مقرر کیا۔ انتقال کے بعد تمام بیٹے وصیت کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور ہر بیٹے کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور ہر بیٹے کے اولاد میں سے ایک قبیلہ وجود میں آیا، اور اس طرح 20 یا 24 قبیلے وجود میں آئے۔ ان قبائل میں سے اغوز خان کے بیٹے گوک خان کے نام پر ایک قبیلہ گوک ترک نام سے تھا جو چین میں آباد ہوا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تمام ایک دوسرے کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہو گئے۔ اغوز خان کے بیٹے گوک ترک کی اولاد میں سے تومین نے 6 صدی عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی۔ اس کے بھائی سلجیقہ خان نے مغربی علاقہ میں اپنی خود مختار حکومت قائم کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی اختلافات کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں۔ دوستو ترکوں میں دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے وقت آیا، جب اغوز سردار اینا سیری یا صوبی نے دیدے کورکود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ دیدے کورکود نے آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور واپس آ کر اپنے قبیلے کو بھی دعوت دی، لیکن اس وقت ترکوں میں صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خوارزمی بادشاہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں کئی علاقوں میں قابض ہو گئے۔ ان کا مقصد تمام ایشیائی زمینوں پر حکومت کرنا تھا، لیکن چنگیز خان کی خونی فوج نے ان کے تمام مقصد برباد کر دیے، اور اس کے بعد ترک قبائل جنوب میں ہجرت کر گئے اور ایشیا کوچک میں سلجوقیوں سے آن ملے۔ ان میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا اور اس کا سردار سلمان شاہ تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کا ہوسٹ رانا قیوم۔ پلیز میرے پیج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے، اور کمنٹ کیا کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار دیا کریں۔ تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔